مددنا عمدتنا معتمدنا جليلنا وجليلنا وكفيلنا ووكيلنا مشحوبنا مرغوبنا محبوبنا موجودنا سيدنا ملجانا ومأوانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فآت ذا القربى حقه صدقت يا رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کثرت سے درود پاک پڑھنے والے کے رزق میں اللہ برکت عطا فرماتا ہے. بآواز بلند حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سبھی مل کے اونچی آواز سے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. تیسری بار جب آپ درود پڑھیں اس روایت کو اپنے ذہن میں رکھ کے پڑھیں کہ جب بندہ درود پڑھتا ہے تو فرشتہ حضور جان عالم سے کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی فلاں بن فلاں یعنی فلاں کے بیٹے نے آپ پر درود پڑھا ہے. یعنی کیسا ذوق افزا تصور ہے کہ فرشتہ نام لے کے کہہ رہا ہے کہ آقا فلاں کے بیٹے نے آپ پر درود پڑھا ہے، مطلب آپ کے لیے رحمت کی دعا مانگی ہے. اب یہ جب آپ کا نام کسی بزرگ کے سامنے لیا جاتا ہے یا آپ کو کوئی کہے کہ یار آج جو ہے میں نے آپ کے پیر صاحب کے سامنے آپ کا سلام پیش کیا تھا تو آپ کتنے خوش ہوتے ہیں. یعنی قلبی طور پہ اس کے ساتھ لگاؤ ہو اور بندے کو اطلاع ملے کہ بھائی آپ کا نام میں نے نام لے کے ذکر کیا ہے آپ کے پیر صاحب کے سامنے یا آپ کے استاد کے سامنے یا آپ کے فلاں رشتہ دار کے سامنے تو ہم خوش ہوتے ہیں. تو وہ کیسا ذوق افزا منظر ہے کہ جب ہم یہاں بخاری مسجد میں بیٹھ کے حضور کو سلام اور درود پیش کر رہے ہیں اور فرشتہ مدینے میں کہہ رہا ہے آقا آپ کے فلاں امتی نے آپ پر درود پڑھا ہے، آپ کے لیے رحمت کی دعا کی ہے. یہاں ایک بات غور سے سنیے گا، توجہ سے سنیے گا، دل پہ بھی لکھ لیجئے گا کہ جو جود و کرم والی شخصیت ہوتی ہے اس کی ایک خوبی ہوتی ہے، وہ کیا کہ وہ عطا کے بدلے عطا کرتا ہے. اور ہمارے پیارے نبی تو ایسے جواد نبی ہیں کہ جو جفا کے بدلے بھی عطا کرتے ہیں. اچھا ان کی آپ نے وہ سنا نہیں ہے کہ جب آپ کے دندان مبارک جو ہے نا وہ ہلکے سے کنارے ٹوٹ گئے تھے، خود احد کے پہاڑ پر اس کے کیل آپ کے رخساروں میں جو ہے نا زخم کر دیے، خون بہ رہا تھا تو فرشتے نے کہا آقا اجازت دیجیے ان کے لیے کچھ کریں. اسی طرح طائف میں ملک الجبال نے آ کے کہا کہ اجازت دیں تو ملا کر پورا طائف ہی مسمار کر دوں. تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں، ہاتھ اٹھا کے
دعا کیا مانگتے کہ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے میرے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ جانتے نہیں کہ میں کون ہوں۔ وہ جفا کے بدلے بھی عطا کریں، جب آپ کا نام آپ کے والد کے نام کے ساتھ جو ہے حضور کے سامنے یہ کہا جائے کہ آپ کے فلاں امتی نے آپ کے لیے رحمت کی دعا کی ہے، تو بتائیں حضور بدلے میں دعا نہیں کریں گے کیا؟ بلکہ روایتوں میں یہ موجود ہے کہ پھر حضور جان آدم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس امتی کے لیے جو ہے دعا کرتے کہ اللہ اس پر بھی رحمت فرما۔ جیسے علماء نے کہا نا کہ ہم جو کہتے ہیں اللہ نبی پر رحمت، درود کا مطلب ہے دعا مانگنا ہے، اللہم صلی علی محمد، جیسے ابھی ہم مانگ رہے تھے اے اللہ نبی پر رحمت نازل فرما۔ یہ باتیں اس لیے کرتا ہوں کہ یہ ان چیزوں سے فرقے پھیل رہے ہیں، میں تو حیران ہوں، یہ فرقوں والی چیزیں تھوڑی ہیں، حضور سے محبت کریں بس اور پیار کریں، اور کیسی ذوق افزا اس میں تصورات ہیں درود پاک میں کہ جب آپ درود کی صورت میں نبی کے لیے رحمت کی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کی اس دعا مانگنے سے ہی ان کو رحمت نہیں ملے گی، وہ تو آئی رحمت بانٹنے کے لیے ہے، ان کے تو وجود کا ذرہ ذرہ رحمت ہے، ان کی تو باتیں رحمت ہے، ان کا تو دیکھنا رحمت ہے، ان کا تو سننا رحمت ہے، ان کی تو زلف رحمت ہے، ان کے تو وجود سے جو مٹی لگ جاتی ہے، اس مٹی سے جو مٹی لگ جاتی ہے اللہ اس کو رحمت بنا دیتا ہے۔ کیا امتی مانیں گے ان کے لیے رحمت کے؟ تو بہانہ دیا ہے اس امت کو کہ اے گناہگاروں مانگو میرے محبوب کے لیے، ایک بار مانگو گے ہم تمہیں 10 بار دیں گے، مانگو گے ان کے لیے دیں گے تمہیں۔ من صلی علیہ مرتن، ایک بار مانگو نبی کے لیے صلی اللہ علیہ، مانگنے والے کے لیے۔ آگے دیکھو جواب کتنا عجیب ہے، من صلی علیہ مرتن، ایک بار مانگو گے نبی کے لیے رحمت، صلی اللہ علیہ عشر مرہ، مانگنے والے کو اللہ 10 گنا عطا فرمائے گا۔ کیسا بزنس ہے یار، مانگ ان کے لیے رہے پھر آپ کو رہا ہے۔ اور یہاں علماء نے کہا یہ کم از کم 10 گنا ہے، یہ جو مقدار ہے نا 10 رحمتیں، یہ کم از کم ہے۔ کہا کہ جس کے تصورات، تخیلات، خیالات جتنے پاکیزہ ہوں، جس کے دل و دماغ میں حضور کی یاد بستی ہو، جو آنکھیں بند کرتا ہو تو گنبد خضرا اس کی نگاہوں میں سما جاتا ہو، جو سوتا ہو تو خیالات میں حضور علیہ السلام کے تصورات بستے ہوں، جو درود میں اللہم صلی علی کہتا ہو تو سنہری جالیاں اس کے سامنے آ جاتی ہوں، جو دست بستہ یہاں بیٹھتا ہو تو اس کو محسوس ہوتا ہو کہ میں گنبد خضرا کے سامنے بیٹھا ہوں، اس کے خیالات پاکیزہ، اس کی سوچیں پاکیزہ، اس کی زبان پاکیزہ، اس کے الفاظ صاف ستھرے، اور وہ پاکیزہ طبیعت کے ساتھ جب حضور پر درود پڑتا ہے تو پھر وہ رحمتیں ملتی ہیں کہ نہ اس کو انسان شمار کر سکتے ہیں، نہ جنات شمار کر سکتے ہیں، نہ ملائکہ شمار کر سکتے ہیں۔ یہ معمولی چیز نہیں۔ آئیے تصورات کی وادیوں میں گم ہو کر ایک بار ایسے درود پڑھیں کہ آپ کے نا یہاں آپ کی جو رگیں ہیں وہ محسوس کریں۔ کیا چیز محسوس کریں؟ رگیں محسوس کریں، باطن محسوس کریں، آپ کے جو روحیں ہیں نا یہ کھڑے ہو جائیں، اتنے تصورات کو جو ہے باندھ کر، خیالات کو جو ہے وہ تقوی کے ساتھ صاف کر کے ایک سیکنڈ کے لیے اگر اس طرح یاد کر لیا نا، خدا کی قسم ایسے تصور والے کو اللہ کبھی جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ جس نے ایک لمحے کے لیے بھی حضور کو اس طرح یاد کیا کہ اس کو محسوس ہو کہ اس کی رگ رگ میں یاد آ گئی ہے، رگ رگ میں ذکر مصطفیٰ آ گیا ہے، رگ رگ میں جو ہے محبوب کریم کا عشق سمو گیا ہے، تو پھر جب بندہ یاد کرتا ہے تو پھر اس وجود کو فرشتے بھی گھیر لیتے ہیں، اس کے قرب میں فرشتے بیٹھنے میں فخر محسوس کرتے ہیں،
اس کے تلووں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھانے کو فخر محسوس کرتے ہیں، اور پھر وہ ہاتھ بعد میں اٹھاتا ہے، قبولیت دعا پہلے ہو جاتی ہے۔ پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ ہاں مانگتا کیوں نہیں ہے، لیکن پھر وہ اس منزل کو پہنچ جاتا ہے کہ اس کو کہا جاتا ہے مانگ، اور وہ کہتا ہے کہ آقا نہیں مانگنا، میں تو بس آپ سے آپ کو ہی مانگوں گا۔ پھر دنیا رکھ دی جاتی ہے، تقدیر رکھ دی جاتی ہے، کتاب رکھ دی جاتی ہے، قلم دے دیا جاتا ہے، لیکن پھر اسے اپنے لیے کچھ چاہیے نہیں ہوتا۔ جیسے ایک سچے اللہ والے کا بات ہے کہ عید آئی نا، عید کا دن تھا، تو جو مچھیرے ہوتے ہیں، مچھلیاں پکڑتے ہیں، وہ جال اٹھائے جا رہا ہے، اور آگے ایک بزرگ علی رحمہ ان کو ملتے ہیں، کہتے ہیں کہ کہاں جا رہا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کچھ مچھلیاں پکڑنے جا رہا ہوں، گھر میں کچھ نہیں ہے کہ بچوں کو چلو کچھ خوشی کا سامان دو۔ تو وہ بزرگ کہتے ہیں چلو میں بھی تمہاری مدد کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے میرے جانے سے تمہیں جلدی مل جائے۔ اس مچھیرے سے وہ جال پکڑا، اور انہوں نے جال ڈالا، جال ڈالتے ہی بہت بڑی مچھلی اس کے اندر آ گئی، اور کہا کہ بھئی یہ لو اور جا کر پکاؤ کھاؤ۔ وہ حیران ہوا کہ میں تو گھنٹوں گھنٹے بیٹھا رہتا تو یہ جال میں کچھ آتا، لیکن آپ نے تو ڈالا اور میرا کام ہو گیا۔ اس نے گھر میں مچھلی پکائی اور کچھ کھانا لیا، اور ان کے گھر آ گئے۔ جب گھر آئے، دروازہ بجایا، وہ نکلے تو تھال میں گرم گرم کھانا ہے، اور وہ پیش کیا کہ حضور آپ کے لیے لایا ہوں۔ کہا کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا کہ نہیں حضور، آپ کے لیے کہا کہ میں اپنے لیے جال ڈالتا تو پھر اتنی بڑی مچھلی تھوڑی آنی تھی، ہمیں اس کی طلب نہیں ہے، ہم تو آپ کے لیے ڈالا تھا، آپ اس کو لے جائیں۔ تو یہ اللہ والے تھے ابراہیم بن ادم، جب اپنے ٹاٹ کا لباس سی رہے ہیں تو وہ کسی نے پہچان لیا کہ بادشاہ وقت ہے، کہا کہ کیا ملا بھائی فقیری اختیار کرنے میں؟ ایک طرف غلاموں کی چہل تھی، ایک طرف نوکر تھے، چاکر تھے، مسندے تھے، ریشم کے لباس تھے، کیا ملا تمہیں یہاں خود ہی ٹاٹ کا لباس اپنی ہاتھ سے سی رہے ہو؟ کہا کیا ملا؟ رکو دیکھو، سوئی کو دریا میں ڈالا، اور پھر کہا کہ سوئی لا دو، تو مچھلیاں سونے کی سوئیاں لے کے حاضر ہو گئی۔ کہا کہ یہ سارا کچھ تو چھوڑ آیا ہوں، یہ نہیں چاہیے، میری سوئی لا دو۔ تو ان کی چھوٹی سی مچھلی وہ سوئی لے کے باہر آ جاتی ہے۔ یعنی جب رگوں میں عشق رسول سما جاتا ہے، محبت مصطفیٰ روحوں کو جو ہے وہ دل ملا دیتی ہے، اور جب بندے کی گردش خون میں حضور کی محبت آتی ہے، جب یہ الفاظ اثر کرنے لگتے ہیں، یہ بات بڑی اہم ہے، جب الفاظ اثر کرنے لگتے ہیں، الفاظ تو کہتے کہتے سنتے سنتے بوڑھے ہو گئے، لفظ عشق کو کہتے کہتے عمر جو ہے نا وہ گزار دی، عشق کا عین کی لذت بھی کاش محسوس کر لیتے، شین کو بھی جان لیتے کہ کیا ہے، قاف کو سمجھ لیتے کہ کیا ہے، اور پھر مصطفیٰ کی میم میں کیا ہے، صاد میں کیا ہے، طا میں کیا ہے، فا میں کیا ہے، حضور کے نام اقدس میں کیا ہے۔ کاش الفاظ ہماری ذات پہ اثر کرتے، کاش جملے ہماری روح میں سما جاتے، کاش خون کی گردش میں عشق چلتا، تو پھر جو ہے وہ کہنے کی ضرورت نہ پڑتی، بس اشارے ہوتے، کام ہو جاتے، لیکن پھر کام کی ضرورت ہی نہ رہتی، کیونکہ جب محبوب کی طلب ہوتی ہے تو پھر دنیا کی طلب رہتی نہیں، پھر تو شب ہوتی ہے تو محبوب چاہیے، دن ہوتا ہے تو محبوب چاہیے، ہر لمحے بس محبوب کو محبوب چاہیے۔ بس یہ باتیں ایسے نکل گئی، موضوع نہیں تھا میرا۔ آئیے اب انہی تصورات سے، کیونکہ یہ میں اکثر دیکھتا ہوں درود پاک کے معاملے میں بڑی عجیب ہماری کیفیت ہوتی ہے، یہ خالی ایک چیز ہی جو ہے ہمیں بہت آگے لے جا سکتی، لیکن یہ کیفیات میں لانے والی چیز ہے۔ کیفیات کے اندر درود پڑھیں تو پھر وہ بھی چیزیں یاد رکھیں۔ پیر مہر علی شاہ صاحب جو کہتے تھے مکھ چل بدن شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھاں ہن مد بھریاں، اس صورت نوں میں جانا تھا، جانا تھا کہ جانے جہانا تھا، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، اس شان تو شانہ سب بڑیاں۔ یہ حضور کے شمائل کل جمعے میں بیان کیے جائیں گے، جو سننا چاہے
12 بجے بیان شروع ہو جاتا ہے. کل کا بیان شمال رسول پر ہے کیونکہ عید آ رہی ہے اور تیری جب کہ عید ہوگی جب بھی میری عید ہوگی. میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے. ہو سکتا ہے عید سے پہلے عید ہو جائے تو میری نیت یہ ہے کہ حضور کے حسن کو بیان کیا جائے, حضور کی نگاہوں کو بیان کریں گے, لبوں کو بیان کریں گے, داڑھی کو بیان کریں گے, زلف عنبرین کو بیان کریں گے. اور آگے انہی خیالات میں گم ہو کر آج شب قدر ہے, ہو سکتا ہے آج ہی حضور اپنا دیدار عطا فرما دیں. ان خیالات میں پاکیزہ سوچوں کے ساتھ یوں سمجھے کہ آپ خواجہ اقدس کے سامنے کھڑے ہیں اور پھر پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. یہ چیز آج جو بیان کرنا ہے, آج کے بیان کا موضوع بڑا اہم موضوع ہے. وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ گفتگو کریں گے. اللہ تعالیٰ نے ایک چیز ایسی پیدا کی, اس کو جب پیدا کیا نا تو اللہ نے اس سے خطاب کیا, اللہ نے اس سے خطاب کیا اور کہا میں نے تجھے پیدا کر کے تجھے اپنے ناموں میں سے ایک نام دیا ہے. بات غور سے سنیے گا. اس کو پیدا کیا اور اس سے پھر کیا کہا کہ میں نے تجھے اپنے ناموں میں سے ایک نام دیا ہے, جو تجھ سے جڑے گا اس کا تعلق مجھ سے جڑ جائے گا, اور جو تجھ سے تعلق توڑ دے گا اس کا تعلق مجھ سے ٹوٹ جائے گا. اور پھر اس چیز کو اللہ جل وعلا نے اپنے عرش کے نیچے مقام دیا. وہ عرش کے نیچے قندیل سے لٹک کر اللہ سے دعا کرتی ہے, اے اللہ مجھے عزت و شرافت دینے والے اللہ, جو مجھ سے تعلق جوڑے تو اس سے تعلق جوڑ, جو مجھ سے تعلق توڑے تو اس سے تعلق توڑ. اور سن لو, اپنے کان میری آواز کی جانب متوجہ کر کے خیالات کو جمع کر کے تمام خواتین و حضرات یہ بات سنیں. وہ کون سی چیز ہے جس کو عرش کے نیچے جگہ دی گئی, جو قندیل کے ساتھ لٹک کے اللہ سے عرش گزار ہوتی ہے, اور جس سے اللہ وعدہ کرتا ہے کہ جو تیرے ساتھ جڑے گا وہ میرے ساتھ جڑ جائے گا, جو جس سے تعلق توڑے گا وہ مجھ سے ٹوٹ جائے گا. وہ کون سی چیز ہے؟ وہ ہے صلہ رحمی. وہ صلہ رحمی, رشتہ داروں کے ساتھ محبت بھرا برتاؤ, رشتوں کو قائم کرنا. یہ اس کو عربی میں صلہ رحمی کہتے ہیں. یہ صلہ رحمی وہ چیز ہے کہ جس کے پاس یہ نہیں وہ لاکھ عبادت گزار ہو, وہ شب برات میں بھی نہیں بخشا جاتا, شب برات میں بھی اس کی بخشش نہیں ہوتی. جو رشتے توڑتا ہے, جو اپنے رشتہ داروں کو اہمیت نہیں دیتا, جو تعلقات کو ختم کرنے پر یقین رکھتا ہے, اس کو آج شب قدر میں توبہ کر لینی چاہیے. آج شب قدر کی رات ہے, اور یہ جو باہمی لڑائیاں ہوتی ہیں, انہی لڑائیوں کی تو نحوست ہے کہ شب قدر چھپا لی گئی. کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتہ مجھے بتانے آ رہا تھا کہ کون سی رات شب قدر کی رات ہے, لیکن جب زمین پر وہ اترا تو نیچے دو افراد لڑ رہے تھے, تو ان کے لڑنے کی وجہ سے اللہ جل وعلا نے یہ نعمت واپس فرما لی اور شب قدر کو چھپا دیا. اب لہذا تم اس شب قدر کو تاک راتوں میں تلاش کرو کہ یہ 21ویں بھی ہو سکتی ہے, یہ 23ویں بھی ہو سکتی ہے, یہ 25ویں بھی ہو سکتی ہے, اور یہ 27ویں بھی ہو سکتی ہے, اور 29ویں بھی ہو سکتی ہے. اور حضور جان عالم نے فرما دیا کہ اس شب کو جس نے پا لیا اور اس میں عبادت کر لی, اس میں سجدے کر لیے, تو گویا کہ اس نے 83 سال اللہ کی مسلسل عبادت کی. اللہ اکبر. تو یہ آج کی رات رشتہ داروں کے درمیان جو لڑائیاں ہیں, جو جھگڑے ہیں, جو آپس میں بات چیت نہیں
کرتے, ایک دوسرے کا خیال نہیں کرتے, ایک دوسرے کے دردوں کو محسوس نہیں کرتے, ایک دوسرے کی تکلیف کا احساس نہیں کرتے. آج کی رات توبہ کی رات ہے. اس برے عمل سے توبہ کیجیے اور حضور جان عالم کی تعلیمات کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے اپنے سینے کو فراخ کیجیے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اپنی محبت کے بازو پھیلا دیجیے, اپنی عطاؤں کے بازو دراز کر دیجیے کہ جو اپنے رشتہ داروں پر اپنے عطاؤں کے دروازے دراز کرتا ہے اس پر کتنی عطا ہوتی ہے. حضور نے فرمایا سب سے افضل صدقہ اپنے حسد کرنے والے رشتہ دار کو عطا کرنا ہے. یعنی اندازہ لگائیں جو رشتہ دار حسد کرتا ہو, جیسے ہم تو عجیب منطق کے لوگ ہیں, جو ہماری واہ واہ کرتا ہے ہم اس کو عطا کرتے ہیں, اور جو ہمارے لیے نفرت کے کوئی الفاظ بولتا ہے تو ہم اس سے اپنی عطائیں روک لیتے ہیں. جبکہ ہمارے نبی کریم فرما رہے ہیں کہ جو عطا کے دروازے حاصل پر کھولتا ہے, حسد کرنے والے پر کھولتا ہے, تو یہ سب سے افضل صدقہ ہے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی کیا بات ہے, آپ سے ایک بندہ حسد کرتا تھا, نفرت کرتا تھا, باتیں کرتا تھا آپ کے بارے میں, اور حضور خواجہ نظام الدین اولیاء اس کے گھر میں روزانہ لنگر بھجواتے تھے. اور اس کی بیوی نے کہا بڑا تو ناجائز ہے, وہ بابا جی تو ہمارے گھر لنگر بیچتے ہیں, تو ان کو گالیاں دیتا ہے, یہ غلط تیرا رویہ. اس کو شرم آ گئی اور اس نے جا کے کہا کہ حضور وہ معاف کر دیجئے, ہماری غلطی تھی اور ہم آپ کے بارے میں برا کہتے تھے, آپ کو بہت اچھے انسان ہیں. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. اس کے بعد آپ نے لنگر بھیجنا بند کر دیا. وہ دوبارہ آیا, کہتا ہے یہ کیا بات ہوئی بھائی, محبت کرنے لگے ہیں تو آپ نے تو لنگر بھیجنا چھوڑ دیا ہے. کہہ رہے ہیں کہ بھائی پہلے آپ میری غیبت کرتے تھے تو میرے نامہ اعمال میں نیکیاں جمع ہوتی رہتی تھی, تو میں اس کے بدلے میں لنگر بھیجتا تھا. اب وہ تم نے روک دی تو ہم نے بھی روک دیا ہے. کیسی, یعنی کہ سبحان اللہ, اونچی بات سے کہنا سبحان اللہ. اور شب قدر یار آج تو پاکستان میں ملا ہے, پتہ ہے 70 سال بعد یہ وہ لمحے ملے, 27 رمضان, شب جمعہ اور جمعے کا دن, یہ سیم ٹائم ہے کہ اس دن پاکستان بنا تھا. تو اس خوشی میں نعرہ نہ لگا رہے, نعرہ تکبیر, اچھی بات سے کہ نعرہ تکبیر, اور پھر آقا کا نام لے دل میں ٹھنڈ پڑ جائے, نعرہ رسالت, دونوں ہاتھ کھڑے کر کے نعرہ رسالت, اور پھر دل میں پاکستان کے لیے دعائیں لیے, حکمرانوں کی ہدایت کی التجائیں لیے, اور ان چوروں کی ہدایت کی دعائیں لیے دل میں. ایک نعرہ لگا دیں, پاکستان پاکستان. یہ پاکستان معمولی چیز نہیں ہے, یہ زندہ ہے تو عشق رسول زندہ ہے الحمدللہ. یہاں اللہ نے جو عشق رکھا ہے وہ آپ کائنات کا وزٹ کر لیں, جتنے ممالک میں جانا چاہتے ہیں جانیں, جتنے زندہ ضمیر لوگ یہاں بستے ہیں, کسی اور آبادی پر نہیں رہتے. مدینہ اور مکہ کی بات نہیں کر رہا ہوں تو ویسے ہی جو ہے وہ ہماری آنکھوں کے نور اور آنکھوں کے تارے ہیں. اس کے علاوہ سرزمین اور پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں, اور یہ دلیل سے بات کر رہا ہوں. آج تک کسی بھی گستاخ کی زبان کو بند کیا ہے تو وہ پاکستان کی مٹی پر بسنے والے نے بند کیا ہے. الحمدللہ کوئی دنیا کے کسی خطے کے اندر بھی حضور جان عالم کی ناموس کے اوپر جب بھی اگر اس نے تیر چلایا ہے تو اس کے تیر کے سامنے اگر سینہ سپر کھڑا ہے تو وہ پاکستانی کھڑا ہے. حضور کے اوپر جان عملی طور پر دینے کا جذبہ اگر کسی مٹی کے اندر اس 21ویں صدی کے فیشن کے اندر, اور آج جب دنیا مادیت کے لیے مرتا ہے, دولت کے لیے مرتا ہے, آج دنیا کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے لوگ مر رہے ہیں, ہر بندہ بیلنس کے پیچھے مر رہا ہے, ہم بھی مر رہے ہیں, پاکستان کی قوم بھی پیچھے نہیں ہے. لیکن جو عشق, جو جذبات, جو محبت, جب حضور کی ناموس کی بات آ جاتی ہے, حضور کی عزت کی بات آ جاتی ہے, حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی بات آ جاتی ہے, حضور کی رفعت کی بات آ جاتی ہے, حضور کے مقام کی بات آ جاتی ہے,
قوم ہے، لیکن اس قوم کا عملی اعلان ہے اے دنیا کے لوگوں، تم ہمیں اگر کاٹ بھی دو گے تو ہم صبر کریں گے، لیکن مصطفیٰ کریم کی عزت پر نہ پہلے پاکستانیوں نے صبر کیا ہے، نہ اب صبر کریں گے، اور نہ انشاءاللہ قیامت تک کبھی صبر کریں گے انشاءاللہ۔ پاکستانی جو ہے وہ حضور کی نماز پر کمپرومائز کر ہی نہیں سکتے، یہ یاد رکھیں۔ پورے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی یاد رکھیں، پارلیمنٹ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی یاد رکھیں، دنیا کے تمام پاورفل ملک یاد رکھیں کہ تم ساری دنیا سے بچ سکتے ہو، لیکن پاکستانیوں کی پہنچ سے نہیں بچ سکتے۔ یہ پاکستانیوں میں تمام خامیاں پائی جا سکتی ہیں، ان میں تمام خطائیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ حضور کے عشق کے معاملہ میں بغیرت نہیں ہو سکتے۔ ان کی غیرت الحمدللہ زندہ ہے، یہ نگاہ مصطفیٰ کریم کا صدقہ ہے۔ تو ہم پھر پاکستان سے کیوں نہ پیار کریں کہ جس کے قانون میں 295C رکھا گیا کہ یہ دیگر ممالک کے اندر آپ کو یہ قانون نہیں ملے گا، یہ پاکستان کا خاصہ ہے کہ پاکستان کے قانون میں اور آئین پاکستان میں یہ بات رکھی ہوئی ہے کہ جو بندہ پاکستان میں رہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اس کو پاکستان حفاظت دے گا، اس کو پروٹیکٹ دے گا، اس کو محفوظ رکھے گا، اس کے مال کی ضمانت پاکستانی دیں گے، اس کی جان کی ضمانت پاکستانی دیں گے، اس کی عزت کی ضمانت پاکستانی دیں گے، پاکستان کا قانون دے گا۔ اور اگر کسی نے بھی زبان جان عالم کی عزت پر کھولی، حضور جان عالم کو اگر اس نے معاذ اللہ سب و شتم کیا، تو پھر وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، نہ اس کو قرآن نے زندہ رہنے کا حق دیا ہے، نہ اس کو عدالتوں نے زندہ رہنے کا حق دیا ہے، نہ اس کو کسی دنیا کے قانون نے زندہ رہنے کا حق دیا ہے۔ لہذا پاکستان کی سرزمین کو پاک سرزمین اسی لیے نہیں کہتے، عام جو ہے اس کو مفت میں یہ لقب نہیں مل گیا، یہ پاکستان کے لیے کئی جانیں قربان ہوئی ہیں، یہ پاک سرزمین۔ اب لوگ کہتے ہیں جناب یہ پاکستان ایسے ہی جو ہے نا یہ ڈھونگ رچا کے بنا دیا گیا۔ کیسے ڈھونگ رچا کے بنا دیا گیا بھائی؟ انڈیا کے اندر آپ جاؤ، ابھی میں آپ کو کئی ویڈیو دکھا سکتا ہوں کہ مجمعوں میں انہوں نے حضور کو معاذ اللہ گالیاں دی ہیں، مجمع میں کھڑے ہو کر پنڈتوں نے گالیاں دی ہیں، لیکن اس میں جرأت نہیں ان کی زبان کو بند کر سکے۔ لیکن پاکستان کے ایسی کوئی مثال بتا دو کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے گالی دی ہو اور پھر وہ جو ہے نا وہ ایسے عزت سے گھوم رہا ہو، وہ یا تو سلاخوں کے پیچھے ہوتا ہے یا مٹی کے نیچے ہوتا ہے۔ یہ پاکستان پاک سرزمین ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ لیکن ایک فلسفی نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ جب اچھے لوگ سیاست سے دور ہو جائیں گے تو پھر نالائق ان کے اوپر حکمرانی کریں گے، اور وہی ہوا۔ نالائقوں نے ہمارے اوپر حکمرانی ایسی کی کہ سارا پیسے ہی اٹھا کے باہر رکھ دیا ہے۔ اب ہم بغلیں جھانک رہے ہیں، لائٹ نہیں آ رہی، ہمارے پاس جناب ہمارے وہ سسٹم نہیں چل رہا ہے، پیسہ نہیں ہے، کیا کریں کیا کریں، سارا تو ادھر رکھا ہوا ہے۔ تو یہ پھر ایسا تو کریں گے ہمارے ساتھ، ظاہر سی بات ہے جب ہم سستوں کے قائل ہو گے۔ نہیں تو پاکستان کو انمول نعمت ہے جس کے 4 صوبے نعمتوں سے بھرے ہوئے، اگر پنجاب کو وزٹ کرتے ہیں تو وہ زمین کے وہ خزانے اپنے اندر لیے ہوئے ہیں کہ زراعت کہ دنیا کے جو ہے وہ چوتھے نمبر پر پاکستان آتا ہے جو سب سے بڑی زراعت کرتا ہے، کہ جہاں پر گندم جو ہے، چاول، گندم، کپاس، گنا، یہ تمام بڑی بڑی فصلیں جو انسانی ضرورت کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیزیں ہیں، وہ پاکستان کے اندر چوتھے نمبر پر ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ دودھ جو ہے وہ 5 ممالک جو پیدا کرتے ہیں ان میں ایک پاکستان بھی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس سب سے بڑی بندرگاہ ہے، ابھی جو بلوچستان کی بندرگاہ ہے، آپ کو پتا ہے دنیا میں یہ واحد بندرگاہ ہے جس پر سب سے زیادہ جہاز ایک وقت کے اندر جو ہے وہ لینڈ ہو سکتے ہیں، وہ جو ہے نا وہ لنگر اندوز ہو سکتے ہیں، اور جلدی جو ہے ان کو آپ لوڈ کر کے روانہ کر سکتے ہیں۔ جس میں سب سے کم وقت لگتا ہے وہ پاکستان کی گوادر بندرگاہ ہے۔ یہ نعمت بھی اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے، اور اس وقت اگلے 10 سالوں کے بعد دنیا کی ایکسپورٹ امپورٹ کا 80% جو مال ہے وہ پاکستان
طرح یہ دنیا کا یہ بزنس ہب بننے جا رہا ہے پاکستان، اور اس کے بعد آپ کے پاس جو ہے یہ سندھ یہ کتنے سارے ذخائر سے بھرا ہوا، بلوچستان جائیں تو گیس آپ کے پاس، تیل آپ کے پاس، مٹی اور تھرپال کر چلے جائیں تو کوئلے کی دنیا میں تیسری بڑی کانیں آپ کے پاس، آپ کے پی کی چلے جائیں تو پانی کا وہ بہاؤ، یہ توجہ سے سنیے گا، پانی کا وہ بہاؤ جو اپنے اندر کشش ثقل رکھتا ہے، گریویٹی فلو رکھتا ہے، کہ جو گرتے ہی بجلی پیدا کرتا ہے، وہ سارے خزانے اللہ نے آپ کو عطا فرمائے ہیں۔ لیکن ان خزانوں پر چور آ کے بیٹھ گئے، ان خزانوں پر کرپٹ آ کے بیٹھ گئے، ان خزانوں پر قاتل آ کے بیٹھ گئے، ان خزانوں کے اوپر جو ہے وہ ہماری تمام نعمتوں کو بیچنے والے آ کے بیٹھ گئے، کہ جنہوں نے 30-40 سال میں جتنی سیاست کی ہے، پاکستان کو قرضے کے اندر مبتلا کر کے رکھ دیا ہے، پاکستان کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے، پاکستان کی جو معیشت تھی اس کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ تو آج کے اس مبارک رات میں جو الحمدللہ اس وقت رحمت کی برکھا بھی برس رہی ہے، ہم اللہ جل وعلا سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ تو نے ہماری کٹی ماؤں کے صدقے، کٹے بچوں کے صدقے، کٹے جوانوں کے صدقے، اس خون کی ندیاں بہانے والوں کے صدقے تو نے ہمیں پاکستان دیا، اے اللہ ہم اس کی قدر نہیں کر سکے، ہمیں معاف کر دے، اے مالک کریم ہمیں وہ ہمت دے، ہمیں وہ جذبہ دے، ہمیں وہ قوت دے، ہمیں وہ اختیار دے کہ ہم اس محبوب ترین وطن کی حفاظت کرنے والے بن جائیں، اور ہم اس وطن کے لیے اپنی تمام طاقتوں، قوتوں اور اختیارات کا جو ہے بھرپور استعمال کرنے والے بنے۔ تو ایک بار جو ہے درود پاک اونچی آواز سے پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مالک الجود والکرم وعلی آلہ و صحابہ وبارک وسلم۔ کیا کریں، پاکستان سے ایک جذبی اور ایک جذباتی وابستگی ہے، اور یہ ہونی بھی چاہیے۔ حضور نے فرمایا ہے کہ اپنے وطن سے محبت کرو، یہ وطن سے محبت یہ فطری محبت ہوتی ہے، اور وطن سے محبت کرنی چاہیے۔ بارش سے نہ گھبراؤ اور شور شرابہ بھی نہ کرو، پردے کھول دو، بارش برسنے دو، اللہ کی رحمت مانگتے رہو، کہ جب بارش دعا کے وقت برس رہی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ بھیگ جاؤ کوئی بات نہیں ہے، اس بارش میں بھیگنا، شب قدر کی بارش، رمضان کی بارش، ان قطروں کو برسنے دو، اور ان قطروں کے نیچے اپنے آپ کو بھیگنے دو کہ یہ رحمت بھری بارش ہے۔ حضور جان عالم کی حدیث رشتہ داروں کے حوالے سے حضرت ابو ایوب ارشاد فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور جان عالم کہتے ہیں ایک عرابی، ایک دیہاتی، بات غور سے سنیے گا، ایک عرابی جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، درود پاک پڑھے، شور سا ہو رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہی، اونچی آواز سے درود پڑھے، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ درود پاک جو بارش کا ہے وہ بھی پڑھ لیجئے، یہاں تو بارش کی قسمت سے کراچی میں ہوتی ہے، پتہ نہیں چکر کیا ہے، یہاں سے وہ بادل جاتے ہیں اور آگے جا کے برستے، سمندر سے جو بنتے ہیں نا بادل، یہ کیا چکر ہے، کبھی غور بھی کرنا چاہیے۔ آئیے بارش والی دعا پڑھتے ہیں، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد بعدد قطرات الامطار۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ ہمارے نبی پہ رحمت اور سلام اور برکتیں اتنی نازل فرما کے جتنی ان قطروں کی تعداد ہے۔ ترجمہ ہے تو وہ عرابی حضور جان عالم کہیں جا رہے تھے تو اونٹنی پر سوار تھے، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی مہار اس دیہاتی نے پکڑ لی۔ سادہ سے لوگ ہوتے تھے، اور وہ اونٹنی کی مہار پکڑ کے کہتا ہے، اے اللہ کے نبی مجھے وہ عمل بتا دو کہ جس کو میں کروں، عمل بھی تھوڑا
जहन्नम से बच जाऊं और जन्नत में चला जाऊं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए कि अमल भी थोड़ा सा हो और मैं जो है जहन्नम से बच के जन्नत में चला जाऊं। हुजूर ने फरमाया पहली बात तो ये है कि शिर्क कभी नहीं करना। पहली बात क्या है? शिर्क कभी नहीं करना, अल्लाह वहदहु ला शरीका लह पर कामिल ईमान रखना, शिर्क ना करना। दूसरी बात नमाज पाबंदी से पढ़ना, तीसरी बात ज़कात देना, और चौथी बात रिश्तेदारों से ताल्लुक ना तोड़ना। फिर हुजूर ने फरमाया मेरी ऊँटनी छोड़ दो। फिर उसने वो हाथ छोड़ी, वो चला गया और हुजूर ने फरमाया अगर ये 4 काम ये बंदा कर ले तो खुदा की कसम वो जन्नत में चला जाएगा। अंदाजा लगाए रिश्तेदारी निभाना ये कितनी बड़ी बात है, ये आम बात नहीं है। जो जैसे पहली रिवायत आपको सुना चुका हूं कि अल्लाह इस रिश्तेदारी से वादा कर चुका है कि जो तुझसे ताल्लुक तोड़ेगा मैं उससे तोड़ दूंगा। और आज देख लें छोटी छोटी बातों पर ताल्लुक तोड़ देते हैं। भाई बहन के पास जाता है कि अपनी बेटी का रिश्ता दे दो, वो नहीं देती तो ताल्लुक तोड़ देते हैं। नौकरी नहीं दी, जनाब मेरे बेटे को, नालायक बेटे को इसने नौकरी नहीं दी, वो है ही नालायक, वो कहां से संभालेगा, कैसे उसको नौकरी दे। उसने फर्दे ये बात कर रहा हूं कि ऐसा हो जाता है, नहीं बस वो मेरा रिश्तेदार है, मेरा बच्चा है, इसको रखो। तो जैसे आप हमारे सियासतदान भी तो यही करते ना, इनके सारे लगे होते हैं, ओ भाई सारे, कोई वजीर खजाना लगा हुआ है तो कोई जनाब वो कहाँ लगा हुआ है, किसी को बिजली पे बिठाया हुआ है तो किसी को मालियात पे बिठाया हुआ, अल्लाह माफ करे। यानी जो इनके खानदान में पैदा हो गया वो हाकिम बन गया है। ये भी वो नालायक कौम है। तो यही आजकल हमारे खानदानों में भी हो रहा है, जॉब नहीं दी, रिश्ते तोड़ दिया। तो ये रिश्ते नहीं तोड़ने चाहिए। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की हदीस एक और सुनिए। नबी ये तमाम हदीसें सही मुस्लिम में, इधर उधर से आपको कहानियां नहीं सुना रहा, ये हुजूर की सही हदीसें जिन किताबों में उससे निकाल के आपको बता रहा हूं। हुजूर नबी करीम ने फरमाया जो चाहता है कि मेरी उम्र और मेरी रोजी में इजाफा हो, उसको चाहिए कि वो रिश्तेदारों से हुस्न सलूक करे। कितना बड़ा नुस्खा दे दिया कि उम्र में बरकत हो, उम्र में इजाफा हो, रोजी में इजाफा हो। अच्छा यहाँ एक मुझे रिवायत याद आ गई, वो भी सुनते जाइए। नबी करीम ने इरशाद फरमाया कि कुछ लोग इस जमीन पर ऐसे हैं, ये बात बहुत गौर से सुनिएगा, कुछ लोग जमीन पर ऐसे हैं कि जब से रब ने उन्हें पैदा किया है कभी भी ना पसंदीदगी की नजर नहीं डाली। फरमाया कुछ लोग ऐसे हैं जब से अल्लाह ने पैदा किया है कभी उनको नाराजगी की नजर से देखा ही नहीं, और कहा कि इन्हीं लोगों की वजह से अल्लाह रोजी में इजाफा करता है, माल में इजाफा करता है। तो सहाबा ने पूछा हुजूर वो किस खूबी की वजह से उनको ये इज्जत मिली है? हुजूर ने फरमाया वो रिश्ते नहीं तोड़ते। वो ऊंची बात से कर सुभान अल्लाह। आप भी क्या करें, आप भी सुभान अल्लाह माउंट से कहते हैं जिस मौलवी को 50,000 पहले दिया जाए और फिर वो आए और फिर जो है वो बड़े टैके से आए, और करनी चाहिए, उलमा का टैका होना चाहिए। लेकिन मैं अक्सर ये कहता हूँ, मुझे कई लोग कहते हैं कि आप बयान के लिए जुब्बा कुब्बा पहन के जाया करें, ये पहनना मना और हराम नहीं है, ये बता दूं। वैसे ही मैं कहता हूँ यार, अगर इंसान मशहूर नहीं है तो वो जो बातें कर रहा है वो बातें तो मशहूर है, वो जिस नबी की बात कर रहा है वो तो इज्जत वाले हैं, वो जिनका जिक्र कर रहा है वो तो ताज़ीम वाले हैं, वो जिनका नाम ले रहा है वो तो अरफा आला है, वो जिसकी बात मस्ती में कर रहा है उसको देखो ना, उसको क्यों देख रहे हो? पता चला बाल औक़ात हमारे नारे और सुभान अल्लाह फर्द के लिए होते हैं, काश फर्द के लिए ना
ماں کو، باپ کو، یار کو بلاتے ہیں نا، اس تصور میں گئے یا رسول اللہ، اس خیال سے گئے کہ آقا بھٹک چکا ہوں، گم ہوں، غموں نے گھیر لیا ہے، پریشانیوں نے مجھ کو جکڑ لیا ہے، اپنوں نے ستا دیا ہے، اپنوں نے رلا دیا ہے، اپنوں نے کانٹے بچھا دیے ہیں، آقا سب چھوڑ گئے ہیں، اے میرے آقا سب نے بے وفائی کر دی ہے، آقا سب نے ٹھکرا دیا ہے، سب نے جدا کر دیا ہے، آقا سب نے نا امید کر دیا ہے، صرف آپ ہی ہو، آپ ہی ہو، آپ ہی ہو کہ جو میری آنکھوں میں خوشی لاؤ گے، آپ ہی ہو جو میرے غموں کے زخموں پر مرہم رکھو گے، آپ ہی ہو جو مجھے بچاؤ گے، آپ ہی ہو جو مجھے پھول رحمت کے دو گے، آپ ہی ہو جو مجھے بغیر عذر کے سینے سے لگاؤ گے، آپ ہی ہو جو مجھے راہ ہدایت پر چلاؤ گے، آپ ہی ہو جو مجھے منزل تک پہنچاؤ گے، آپ ہی ہو جو مجھے عزت دلاؤ گے، آپ ہی ہو جو مجھے عظمت دلاؤ گے، آپ ہی ہو جو مجھے شرافت دلاؤ گے، آپ ہی ہو جو مجھے مقام دلاؤ گے، آپ ہی ہو جو مجھے جنت دلاؤ گے، آپ ہی ہو جو قبر کا نور دلاؤ گے، آپ ہی ہو، خدا کی قسم آپ ہی ہو، اللہ کی قسم آپ ہی ہو، اللہ کی عزت کی قسم آپ ہی ہو، اللہ کی عزت کی قسم آپ ہی ہو، آقا صرف آپ ہو، صرف آپ ہو، مولا صرف آپ ہو، اے عرش والے رب تیری قسم، میرا نبی بس میرا نبی مصطفیٰ کریم آپ ہی ہو جو میری پیاس بجھاتے ہو، آپ ہی ہو جو میری بھوک مٹاتے ہو، آپ ہی ہو جب دنیا ذلیل کرتی ہے آپ عزت دیتے ہو، آقا آپ ہی ہو جب لوگ پریشان کرتے ہیں آپ خوشیاں دیتے ہو، آقا صرف آپ ہی ہو جب لوگ ٹھکرا دیتے ہیں آپ سینے سے لگاتے ہو، میرے مولا، میرے آقا، میرے ملا، میرے بابا، میرے پیارے، میرے سونے، میرے رب و حجیر والے، صرف آپ ہو، بس آپ ہو، صرف آپ ہو، بس آپ ہو کہ قبر میں جب چھوڑ جاتے ہیں سب، آقا وہاں نور کی کرنیں لے کے آپ ہی آتے ہو، جب معاشر میں ماں بھول جاتی ہے آقا جامع الفت آپ پلاتے ہو، آقا جب پیاس تڑپا رہی ہوگی مالک و مولا کے حضور آپ ہی بچاتے ہو، اے میرے آقا آپ ہی ہو جو پل صراط سے گزارتے ہو، صرف اور صرف آپ ہی ہو جو جنت میں رب کے حضور پہنچاتے ہو، تو پھر میں کیوں نہ کہوں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اللہ جل وعلا سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں کبھی بھی حضور جانے عالم کے دربار سے دوری نہ ہو، اے اللہ سب کچھ چلا جائے آج اس رات میرے مولا، سب کچھ نہ بھی رہے تو صبر ہو جائے گا، اے اللہ تو یہ حد کی رکھتا بس، اے اللہ ہم نے وفا نہیں کی، اے اللہ یقیناً ہم نے وفا نہیں کی، لیکن مالک تجھے تیری رحمت کا واسطہ اور ہمیں کامل یقین ہے تیری رحمت پر، ہم ہماری موت کے وقت حضور کا چہرہ انور سامنے ہو، اے اللہ یہ نعمت دے دے، قبر میں حضور آئے تو قدم بوسی کا شرف مل جائے، محشر میں حضور کے جھنڈے تلے جگہ ملے، حضور جانے عالم کے جھنڈے تلے جگہ ملے، اے اللہ میرے نبی کی امت پر رحم فرما، اے اللہ نبی کی امت پر رحم فرما، دنیا بھر میں تڑپنے والی امت پر رحم فرما، شام میں چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشیں مولا ان پر رحم فرما، برما کی تڑپتی امت پر رحم فرما، ہمارے پیارے وطن پر رحم فرما، اے اللہ اس وطن کو عاشق رسول حکمران عطا فرما، اور آج بخاری مسجد میں جتنے لوگ آئے ہیں اس کرم کی بارش کا صدقہ سب کو بخش دے مولا، سب کو بخش دے، یہاں اتنی عقیدت احترام سے تیرے نام تیرے ذکر کی محفلیں انہوں نے سجائی ہیں مولا، بیڑا پار کر دے مولا، اے اللہ بیڑا پار کر دے، عزتوں کے تاج سب کو عطا کر دے، اے اللہ آج سب کی محتاجی آج مولا سب محتاجیاں دور کر دے، اے اللہ جو تڑپ تڑپ کے اپنے بیمار رشتہ داروں کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں آج کے صدقے سب کو شفا دے دے، جو بہنیں بیٹھی ہیں ان کے دلوں میں جو دعائیں پوری کر، جو یہاں احباب ہیں ان کی دعائیں پوری کر، جو بخاری مسجد میں
خدمت کرتے رہے، دسترخوان بچھاتے رہے، اور وہ خادمین جو برتن دھوتے رہے، مولا ان سب کے دلوں کو نور اور روشنی عطا فرما، اور جتنے لوگ ان محافل میں آئے اے اللہ بیانات سنے، ذکر کیا، نعت خواں آئے، قرآن خوانیاں کرنے والے آئے، سب کے لیے یہ ساری دعائیں قبول فرما۔ مٹی نہ ہو برباد بسے مرگ الہی، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم اجمعین برحمتک۔ انشاءاللہ آپ اسی سے دعاؤں اور ان کی آواز ایک آواز ہو سکتا ہے کسی سے حسبی ربی جل اللہ فی قلبی غیر اللہ محمد صلی اللہ
سبحان اللہ الحمد للہ اللہ
شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ مزہ ہی مزہ آ جائے گی مل کر بابا سے شامل ہو جائیے پڑھیے سبحان اللہ
پھیلائے حاضر ہیں مولا، سب کی جستجوؤں کو پورا فرما دے۔ اے اللہ آج اس بخاری مسجد کی عظیم شان محفل کو اپنی بارگاہ عزت میں قبول فرما۔ یا رب العالمین، آج جتنے بیمار آئے ہیں یا بیماروں کے نمائندے بن کر آئے ہیں، سب بیماروں کو شفا عطا فرما۔ پریشان لوگ بھی یہاں بیٹھے ہیں، کئی ساری پریشانیاں لکھ کر دی مولا، سب کے بارے میں مجھے پتہ ہے کہ کسی کو کیا پریشانی ہے۔ اللہ آج اس مبارک رات کے صدقے جو پریشانی جس کسی کو بھی ہے سب دور فرما دے، غم کو خوشیوں میں تبدیل فرما دے، دکھوں کو سکھ میں تبدیل فرما دے، بیماریوں کو صحت میں تبدیل فرما دے، بے اولادی کو عاشق رسول اولاد میں تبدیل فرما دے۔ بخاری مسجد میں آنے والے تمام احباب کی جھولیاں خیر اور رحمت سے بھر دے۔ اے اللہ، اس مسجد میں جتنے ناظرین آئے، جتنے بیانات ہوئے، جتنی محفلیں ہوئی، سب قبول فرما لے۔ آج اس رات کے صدقے ہمارا بیڑا پار فرما دے۔ اے اللہ کریم، ہم سب کو اسی سال مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب فرما دے، کعبہ مشرفہ کا طواف عطا کر دے۔ اے اللہ کریم، آخر میں یہی دعا کرتے ہیں کہ جو بھی جائز مراد مجھ سمیت یہاں مسلمان کے دلوں میں ہے سب پوری فرما دے۔ آج کی رات علماء کرام نے فرمایا کہ تو لوگوں کی تقدیریں لکھتا ہے، تو جس کو غنی کرنا چاہتا ہے وہ لکھ دیتا ہے۔ مولا، ہم تیرے سامنے دامن پھیلائے حاضر ہیں، ہمیں اتنا عطا کر دے کہ ہم کسی کے محتاج نہ ہوں۔ اے اللہ، زندگی بھر ہم حضور کی امت کی خدمت کرنے والے بنے، کسی سے بھی مانگنے والے نہ بنے۔ اپنے غیب کے خزانے سے ہماری جھولیاں بھر دے۔ ہمارے مقدر میں اگر آفت، بلا، مصیبت، حادثہ، جل جانا، یہ تمام آفات لکھی ہیں تو مولا وہ سب ختم فرما دے۔ جتنے بچے، بوڑھے، جوان، مرد و خواتین یہاں بیٹھے ہیں مولا، سب کو عافیت 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 اور عافیت عطا فرما دے۔ عافیت والی زندگی، عافیت والی موت، عافیت والی نعمت، عافیت والا رزق سب کا مقدر بنا دے۔ اور میں ان لوگوں کے لیے بھی دعا گو جنہوں نے یہاں سال یہ پورا مہینہ خدمت کی ہے، روزگاروں کی، نمازوں کی، یا مسجد کی صفائی کرتے رہے، خدمت کرتے رہے، مسجد کی انتظامیہ، مسجد کے خدام، مسجد کے امام صاحب حضرت علامہ عمران محمد المدنی حافظ قرآن، حضرت قاری سنت اللہ مدنی اور دیگر جتنے بھی احباب مسجد کی رونقوں میں شامل رہے مولا، یہاں پورا مہینہ درس قرآن میں بیٹھتے رہے، راتوں میں آتے رہے، تیرے گھر کو جس چیز سے بھی آباد کیا ہے، جو پہلے نہیں آئے آج آئے مولا، سب کو آج خوشیاں کتنی عطا فرما کہ پھر کبھی ختم نہ ہو۔ آمین یا رب العالمین، صلی اللہ علیہ محمد مصطفیٰ